السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 105 سے 109 تک تمام آیات کا ترجمہ تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم میری شان کے لائق یہی ہے کہ اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہوں۔ بے شک میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام سن کر فرعون نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، میری شان کے لائق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہوں، کیونکہ رسول کی یہی شان ہے کہ وہ کبھی غلط بات نہیں کہتے، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں یعنی معجزات لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی رسالت کی تبلیغ سے فارغ ہوئے تو چونکہ آپ کا رسول ہونا ثابت ہو چکا تھا اور فرعون پر آپ کی اطاعت فرض ہو گئی تھی، اس لیے آپ نے فرعون کو حکم فرمایا، تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر دے تاکہ وہ میرے ساتھ ارض مقدسہ میں چلے جائیں جو ان کا وطن ہے۔ بنی اسرائیل کی غلامی کا سبب یہ ہوا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اپنے وطن فلسطین سے ہجرت کر کے مصر میں آباد ہو گئی۔ مصر میں ان کی نسل کافی بڑھی۔ جب فرعون کی حکومت آئی تو اس نے انہیں اپنا غلام بنا لیا اور ان سے جبری مشقت لینا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس غلامی سے نجات دلانا چاہی اور فرعون سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ یہ اپنے آبائی وطن میں آباد ہوں۔ آیت نمبر 106 اور 107 میں ارشاد ہے، کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا بن گیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کی تبلیغ مکمل فرمائی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر آپ کے پاس اپنی صداقت کی کوئی نشانی ہے تو میرے سامنے اسے ظاہر کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا بن گیا۔ تفسیر ساوی میں ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ زرد رنگ کا ایک بالدار اژدہا بن گئی۔ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان تقریباً 120 فٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ایک جبڑا زمین پر تھا اور دوسرا جبڑا فرعون کے محل کی دیوار پر تھا۔ وہ اژدہا فرعون کو پکڑنے کے لیے دوڑا تو فرعون اپنا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ آیت نمبر 108 میں ارشاد ہے، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے معجزے کا ذکر ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا، اور اس کی روشنی اور چمک نور آفتاب پر غالب ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنا ہاتھ دکھا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرعون نے جواب دیا، آپ کا ہاتھ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ جگمگانے لگا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کا کمال تھا۔ اب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا کمال ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام کے چمکتے ہوئے نورانی ہاتھ، تیری بڑی شان ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم کی ہر لکیر سے نور کا ایک بے مثال دریا معجزن ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہر لکیر کی یہ شان ہے تو پورے دست اقدس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ آیت نمبر 109 میں ارشاد ہے، قوم فرعون کے سردار بولے، بے شک یہ تو بڑے علم والا جادوگر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی صداقت ظاہر کرنے کے لیے 2 معجزات دکھائے تو قوم فرعون کے سردار بولے، بے شک یہ تو بڑے علم والا جادوگر ہے، جس نے جادو سے نظر بندی کر دی اور لوگوں کو عصا اژدہا نظر آنے لگا، اور گندمی رنگ کا ہاتھ آفتاب سے زیادہ روشن معلوم ہونے لگا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات اس لیے کہی کہ اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا۔ جادو کی بہت سی قسمیں تھیں اور بعض قسمیں بڑی حیران کن تھیں، اسی لیے فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خیال کیا کہ یہ جادو میں بڑے ماہر ہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ انہوں نے اتنا بڑا جادو اس لیے پیش کیا ہے کہ یہ شاید ملک ریاست کے طلبگار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آگے کی آیات میں اس کا تسلسل ہے۔ آج کی نشست کو ہم یہیں اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب